السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم، آج ہم اردو کی کتاب 7ویں جماعت کے لیے سبق ابتدائی طبی امداد پڑھیں گے۔ ابتدائی طبی امداد کیا ہے؟ ابتدائی یعنی کہ شروع، طبی یعنی کہ میڈیکل، امداد یعنی کہ مدد کو کہتے ہیں۔ شروع ابتدائی طور پہ جو میڈیکل کی مدد پہنچائی جاتی ہے یا دی جاتی ہے کسی مریض کو، ابتدائی طبی امداد سے مراد یہ ہے۔ محسن 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ وقت کا بڑا پابند تھا۔ صبح وقت پر اسکول جاتا اور چھٹی کے بعد وقت پر گھر واپس آ جاتا۔ اس نے یہ عادت بچپن سے اپنا رکھی تھی، لیکن آج چھٹی کے بعد جب وہ اپنے گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین پریشان ہو گئے، کیونکہ محسن والدین کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کے والدین نے کچھ دیر مزید اس کے آگے آنے کا انتظار کیا۔ بالآخر محسن کی والدہ نے محسن کے والد سے کہا کہ جا کر اسکول سے معلوم کریں کہ محسن کہاں اور وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ اس کے والدین نے کچھ دیر مزید اس کے آنے کا انتظار کیا۔ بالآخر محسن کی والدہ نے محسن کے والد سے کہا جا کر اسکول سے معلوم کریں کہ محسن کہاں ہے اور وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ محسن کے والد اس کا پتہ کرنے اسکول کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ محسن اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ گھر آ رہا ہے۔ وہ جب قریب آیا تو اس کے ابو نے کہا، بیٹا تم کہاں رہ گئے تھے؟ ہم سب پریشان تھے اور میں تمہارے ہی بارے میں معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ محسن: ابو جان پریشانی کے لیے معذرت خواہ ابو جان ہم چھٹی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ہماری جماعت کا ایک لڑکا جس کا نام امجد ہے پاؤں پھسلنے سے گر پڑا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں، کافی خون بہہ گیا تھا۔ ہم سب نے جلدی اسے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ابو: بیٹا اب اس کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ محسن: ڈاکٹر صاحب نے زخموں کو صاف کر کے مرہم پٹی کی ہے، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اگر اسے موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد مل جاتی تو اس کا اتنا خون نہ بہتا اور اس کی حالت اس قدر خراب نہ ہوتی۔ ابو: ہاں بیٹا، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر حادثات میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پہ طبی امداد مل جائے تو اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس چیپٹر میں کہ محسن کیوں دیر سے آیا، اس نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی۔ اصل چیپٹر جو ہے، یعنی کہ جو چیپٹر کا نام تھا آپ کے پاس ابتدائی طبی امداد، وہ یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے آپ کے پاس۔ محسن: ابو جان یہ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے؟ ابو: بیٹا اگر کوئی شخص اچانک کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو جائے تو اسے اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے قبل فوری طور پر مرہم پٹی یا وقتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مرہم پٹی یا علاج اس لیے کیا جاتا ہے کہ زخم یا بیماری کے باعث مریض کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے۔ اس وقتی علاج کو ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ محسن: ابو یہ ابتدائی طبی امداد کون مہیا کرتا ہے؟ کیا یہ بھی صرف ڈاکٹر ہی کرتے ہیں؟ ابو جان: نہیں بیٹا، ہر شخص ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کر کے یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کا جو ہے طریقہ کار ہے یا فرسٹ ایڈ کے بارے میں جو نالج ہے وہ ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ چاہے ضروری نہیں ہے کہ باہر کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آئے، گھر کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا خدا نہ خواستہ پیش آ سکتا ہے کہ گھر کی والوں کو بھی ابتدائی طبی امداد کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ محسن: یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہر شخص کو اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کی تربیت لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ابو: بڑے بڑے اسپتالوں میں اس قسم کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہری دفاع کی تنظیمیں بھی لوگوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دیتی ہیں۔ اسکولوں میں بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ طلباء اور طالبات کو اسکاؤٹ اور گرل گائیڈس بننا چاہیے۔ یعنی کہ کالجز وغیرہ میں، اسکولوں وغیرہ میں یا شہری دفاع کی جو تنظیمیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ وغیرہ، تربیت وغیرہ دیتی ہیں، اور بڑے شہر کے جو بڑے اسپتال وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ٹریننگ وغیرہ، تربیت وغیرہ ملتی ہے، اور ہر شخص کو یہ ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کی نالج ہونی چاہیے، یا ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ کام آئی جاتی ہے۔ محسن: ابو جان کیا آپ نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے؟ ابو: ہاں بیٹا، میں شہری دفاع کی تنظیم کا رکن ہوں۔
میں نے اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ محسن: ابو جان یہ تو بہت اچھا ہے، اس بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں۔ ابو: بیٹا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ محسن: ابو جان اگر کسی کو چوٹ لگ جائے اور خون زیادہ بہنے لگے تو ایسی صورت میں فوری علاج کیا ہوگا؟ ابو: ایسی صورت میں سب سے پہلے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیونکہ اگر خون زیادہ بہتا رہا تو کمزوری بڑھتی ہے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی صورت میں مریض کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ خون روکنے کے لیے سب سے پہلے روئی یا کپڑے کی گدی بنا کر خون بہنے کی جگہ کو باندھ دیں گے اور اس حصے کو ذرا اونچا رکھیں گے تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ محسن: ابو جان حادثے وغیرہ میں اگر جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ابو جان نہایت آرام سے اس عضو کو سیدھا کریں، پھر اس عضو کے ساتھ اوپر سے نیچے تک لکڑی کی ایک پٹی باندھیں تاکہ اگر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہو اور فوری طور پر لکڑی وغیرہ کی پٹی موجود نہ ہو تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دیں۔ محسن: ابو جان یہ بتائیں ڈوبنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، محسن نے مختلف اس پہ یہاں پہ سوالات کیے ابتدائی طبی امداد سے ریلیٹ کہ چوٹ لگ جائے، خون بہنے سے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، ڈوبنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال یہ پورا چیپٹر میں آپ کو شارٹ ہینڈ میں بتا رہا ہوں، پوری ریڈنگ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ چیپٹر بہت بڑا ہے۔ ڈوبنے کی صورت میں کیا اگر اتفاق سے ڈوب جائے تو جب وہ پانی کو اس کو ڈوبنے والے شخص کو پانی سے جب نکالا جائے تو پیٹ کے بل اس کو لٹا دیا جائے تاکہ اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکل جائے۔ جب پھیپھڑوں سے پانی نکلے گا تو وہ سانس لینے کے قابل ہو سکے گا۔ سانس جب پھر سے بحال ہوگا تو وہ جو ڈوبنے والا شخص تھا یا جس کے پھیپھڑوں میں پانی وغیرہ بھر گیا تھا اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس نے محسن نے مصنوعی سانس کس طرح دلایا جائے کہا تھا تو اس کے ابو نے جواب دیا، اس شخص کی قمیض اتار کر اسے لپیٹ کر نیچے رکھیں اور اس شخص کو الٹا کر کے اس کا سینہ قمیض کے اوپر رکھیں، اس کا منہ ایک جانب پھیر دیں، پھر بائیں جانب سے منہ اوپر کریں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، پھر دونوں ہاتھ اس کی کمر کے بیچ کے حصے پر رکھیں۔ اب اپنے جسم کو ذرا زور سے اپنا جسم کا سارا زور اپنے ہاتھوں پر ڈالیں تاکہ اس کی کمر پر زور پڑے اور پھیپھڑوں کا پانی نکلے۔ 2-3 سیکنڈ تک زور دے کر پیچھے ہٹ جائیں، پھر دوبارہ اسی طرح کریں۔ یہ عمل اسی طرح جاری رکھیں یہاں تک کہ مریض سانس لینے لگے۔ اچھا، ڈوبنے سے مراد تھا۔ پھر اس نے آگ لگنے کی صورت میں سوالات کیے ہیں، تاغ کتا کاٹ لے تو اس میں کیا فوری امداد دی ہے، یا سانپ ڈس لے تو کیا امداد دینی چاہیے، یہ فوری طور پہ امداد ہے۔ ان شارٹ بات یہ ہے کہ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کی جو تربیت ہے یا ٹریننگ ہے وہ ہر شخص کو لینی چاہیے۔ ہر شخص کو اس کی بنیادی معلومات پتہ ہونی چاہیے کہ حادثات کی صورت میں یا ڈوبنے یا جلنے کی یا ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں یا سانپ کے ڈسنے یا کتا کاٹنے کی صورت میں کس طرح کے کام کرنے چاہیے اور کیا کیا پروسیس ہوتا ہے اس کو کس طرح ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس سے پہلے کیا کیا کام کرنے چاہیے، کس طرح کی امداد اس مریض کو دینی چاہیے۔ اس پورے چیپٹر میں یہ بات رہنے کی ہے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پر اویلیبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔